خیر خواہ فاؤنڈیشن 162 نوشہرہ کی جانب سے بہو محمد اسلم UK اور ان کے دوست احباب محمد عثمان، محمد ہارون، طارق اللہ، محمد دلشاد، محمد سرور، شبلی کالج مونگی بنگلہ، محمد غفور UK والے اور اہل گاؤں نوشہرہ کے تعاون سے خیر خواہ فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خشک راشن اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان اکٹھا کر کے متاثرہ علاقوں جلال پور پیروالا لے جا کر خود تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین خیر خواہ فاؤنڈیشن 162 گابے نوشہرہ پروفیسر قاری نیاز احمد گجر اور ان کی ٹیم محمد حبیب، محمد نئی، محمد عمر، محمد شبیر، سید حسنین ساجد، امجد مستری، حسنین یعقوب، محمد زبیر، کاشف جٹ، علی منور، محمد بوٹا، محمد عامر رانجا، محمد عثمان رفیق، چاچا محمد انور، چاچا بشیر جٹ، حافظ معاذ نذیر، حافظ حسنین علی، قاری عارف جمال، زید گجر، تنویر حسین، سکلین جٹ، محمد احمد اور سعید حبیب نے اسلام متاثرین میں خود جا کر سامان تقسیم کیا اور خوب دعائیں لیں۔ آپ کی آج کی ادھر آمد کا کیا مقصد ہے اور کیا اسلام تاسین کے حوالے سے آمد کا مقصد شاہ صاحب یہی ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو بیاں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ جسم کے ایک حصے کو مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ہم چک نمبر 162 گابے نوشہرہ گوجرا ضلع ٹوپا ٹیکسی سے یہاں پہ آئے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن ہے نوشہرہ میں 162 میں، جس کا نام ہے خیر خواہ فاؤنڈیشن، جو فلاحی کاموں کے منصوبے کرتی ہے، جس میں یہ ہمارے ساتھ بزرگ ہیں، انکل محمد انور صاحب ہیں، چودھری بشیر جٹ صاحب ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حبیب الرحمان صاحب اور پوری خیر خواہ فاؤنڈیشن کی تنظیم ہے۔ اس میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا جناب مسٹر باؤ محمد اسلم صاحب UK والے، ان کے ساتھ انکل غفور صاحب UK والے، بھائی محمد عثمان صاحب، ہارون صاحب اور طارق اللہ صاحب، اور میری اپنی فیملی کے ایک پرسن ہیں۔ سبھی کی یہ جو محنت ہے، ان کی محنت کی وجہ سے یہ سارا تقریباً 8 لاکھ روپے کا بجٹ جو ہے ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں، غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ ابھی ہم نے خود بھی معائنہ کیا علاقوں کا، واقعی لوگ اتنے پریشان ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی تک موجود نہیں۔ یہ جو گرانٹ ہے اس میں مچھردانیاں ہیں، میڈیسن ہے، آٹے کا تھیلے ہیں، چینی ہے، دالیں ہیں اور خشک دودھ ہے بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صابن وغیرہ جو ضروریات زندگی کی لوازمات کی چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ سفیان بھائی ہیں نوشہرہ سے، انہوں نے رات ہمیں اماؤنٹ دی تھی تقریباً 21 من گندم۔ تو 21 من گندم کو ہم نے فل پور جو اس کی متبادل قیمت لے کے یہ ابھی ہم نے آٹے پرچیز کیے ہیں، 120 آٹے کے تھیلے ہیں جو ہم نے یہاں سے لیے ہیں الحمدللہ۔ یہ انہوں نے حبیب صاحب کے حوالے کیے تھے، تو اس کی امانت جو ہے سفیان صاحب کی وہ بھی یہاں پہ یہ جمع ہو چکی ہے۔ حبیب صاحب آپ کس آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سفیان بھائی دی طرفوں جی جڑا سامان سانوں ملیا الحمدللہ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਬਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀਆਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸائل ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ کہ حکومت ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ MP ਨਾ MNA ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈਗੀਆਂ। اللہ پاک نبی نصیب کی انشاءاللہ